السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ آج کرسچن کا جو دن ہے وہ مناتے ہیں، تو معاذ اللہ ناظرین جس اللہ سے میں گفتگو کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اب حافظہ اللہ تعالی بھی کہہ دیتے ہیں، وہ خصوصاً شریک ہو رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو نہ منائے تو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو پہلے تو وہ جو ان کے ساتھ شریک ہوا ہے وہ دیکھتے ویڈیو، اور پھر اس کی گفتگو بھی سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بشپ ڈاکٹر اینڈریو فرانسس صاحب، جو آج کی اس تقریب کے چیف گیسٹ بھی ہیں، محترم زاہد انور صاحب، محترم ڈاکٹر سلیم میسی صاحب، محترم ڈاکٹر مرکز فدا صاحب، محترم اکرم مسیح گل صاحب، محترم بشارت عزیز جسپال صاحب، محترم پادری چمن سردار صاحب، محترم ڈاکٹر ولیم جانسن اور دیگر شرکائے تقریب اور مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ تقریب جو کرسمس کی سیلیبریشن کے سلسلے میں تحریک منہاج القرآن کی طرف سے اور مسلم کرسچن ڈائیلاگ فورم MCDF کی طرف سے منعقد ہوئی ہے، جس میں ہمارے مسیحی بھائی، ان کے موقر اور محترم رہنما، ان کے دیگر مذہبی اور سماجی نمائندگان، پادری صاحبان اور دیگر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ہمارے مرد اور خواتین حضرات اس دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ میں صمیم قلب سے اس پروگرام میں شرکت پر، ان کی آمد پر خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اور کرسمس کے اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ میلاد برتھ کو کہتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد، یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح، ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم میلاد یسوع مسیح علیہ السلام منا۔ اور مسلمان اسلامی عقیدہ کے مطابق نیچر دراصل نہیں ہو سکتا کی ایک کلمہ پڑھنے کے باوجود، لہٰذا یہ بھی ایک قدر مشترک زکوٰۃ کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود اگر وہ صرف اسلامی عقیدہ کے مطابق کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، یسوع مسیح علیہ السلام نبوت کا رسالت پڑھنے کے باوجود اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، سب کے ماننے کے باوجود کافر ارکان ادا کرنے کے باوجود قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے، مگر ان تمام
ایمان کے گوشوں تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے، وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی کرامت کا، آپ کی عظمت کا، اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بعثت کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا۔ یہ اتنا اہل ایمان کے لیے پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اور جو کسی بھی آسمانی کتاب پر، آسمانی نبی اور رسول اور پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، وہ نان بلیورز کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور بلیورز میں پھر آگے تقسیم ہے اہل اسلام اور اہل کتاب کی۔ تو خود قرآن مجید میں کفار کے لیے احکام اور ہیں اور اہل کتاب کے لیے احکام اور ہیں۔ تو قرآن مجید کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا، تو واضح طور پہ یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ایمان کا، وہی آسمانی کے ماننے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، انبیاء، رسول اور پیغمبروں اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لانے کا، جزا اور سزا پر ایمان رکھنے کا، اعلی ازل قیاس، یہ وہ مشترکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ دو عقیدے اور مذہب بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں۔ آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے، اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد میں منہاج القرآن کسی ایک وقت کے ایونٹ کے لیے نہیں کھولی تھی، ابد الاباد تک آپ کے لیے کھلی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کھولی تھی کہ کبھی ایک وقت کوئی سیاسی کام تھا یا سیاسی دور تھا، یا شاید کوئی سمجھے کہ اس وقت کی کوئی سیاسی ضروریات میں سے تھی۔ اب تو میری کوئی سیاسی محتاجی نہیں ہے، اب تو میری کوئی سیاسی محتاجی نہیں ہے۔ آپ سب کو اس بیان سے بری و ذمہ کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے بھائی آپ کو بری و ذمہ کرتے ہوئے، اب تو جو سیاست کے اوپر قابض اور غالب ہے، میں تو انہیں جوتے کی نوک سے ٹھکرا چکا ہوں، جوتا مار چکا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست۔ اب بھی اگر آپ کو بلایا اور یہ ویلکم کیا ہے اور تقریب منعقد کی اور مسجد کھلے رہنے کا اب بھی اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی اقدام کسی غرض اور مصلحت پر مبنی نہیں ہوتا، ہمارے ایمان پر مبنی ہوتا۔ شکریہ۔ تو میں کہا کہ آپ اپنے گھر آئے ہیں، آپ بڑا ریلیکس فیل کریں، خوشی محسوس کریں، اور اپنی جو تقریب ہے، بس میرا خطاب ہو چکا، اب میں چاہوں گا کہ سارا وقت مہمانان گرامی استعمال کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، آیا کہ آپ اس چیز پہ حیران ہوں گے کہ وہ معاذ اللہ، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کو نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یتخذ ولدا، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، جیسا کہ شروع میں پڑھی گئی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ناظرین، اگر انجیل اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہا گیا ہے، نہ کہ معاذ اللہ کے اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ تو ناظرین، لیکن حدیث بھی یہاں پہ پڑھتے چلیں
کہ جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، آیا کہ ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا کہ جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے یعنی کہ ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا جس کی وہ مشابہت اختیار کرے گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں، ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو شیخ القرآن بھی کہتے ہیں لیکن یہ کام، باقی یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔